हेलो मेरे मुसलमान यारों दोस्तों, मेरे माँ बहनों, अल्लाह के नेक फर्माबरदार, अल्लाह के बंदा बंदियों, हम खुश नसीब है कि हम अल्लाह के महबूब सबसे करीब इमामुल अंबिया खातिमुन नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में आ पाए हैं। अल्लाह ने हमें भेजा है। इसमें हमारी कोई ताकत नहीं, हमारी कोई चाहत नहीं, इसमें हमारी कोई दरख्वास्त भी नहीं था, पर अल्लाह ने हमें इनायत फरमाई है, हम पर रहमत अता फरमाई हम पर कि अल्लाह सुब्हान तआला ने अल्लाह की उस महबूब रसूल की उम्मत में बनाया है और हमारा ऊंचा शान बयान की है, ऊंचा मकाम भी बयान किया है और ऊंचा सफलता कामयाबी मर्तबा हमारे लिए रखा है, तब जब हम अपना काम को पूरा करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, अजीजों, मेरे माँ बहनों, वो ऊंचा काम क्या है, पहले हमें ये जानना चाहिए कि ऊंचा काम क्या है। ऊंचा कामयाबी पाने के लिए ऊंचा काम अल्लाह ने दिया है, पर वो ऊंचा काम आज के दौर में कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, आसान है, पर हमने उसको मुश्किल समझा है। वो काम हर नबी को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी, हमारे नबी रहमत लिल आलमीन तक, सारे नबी को जिस काम के लिए अल्लाह दुनिया में हर दौर में, हर ज़माने में एक एक कौम पर भेजा करते थे, एक एक इलाका के लिए, एक एक बस्ती के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नबियों को भेजा करते थे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक। तो मेरे दोस्त, उस काम को हर नबी ने अपने अपने तरीक़ों में अल्लाह की हुक्म को अल्लाह की चाहत के हिसाब से पूरा किया है और उस काम को पूरा करने के कारण उन्होंने बड़ी से बड़ी तकलीफ़ें उठाई है। वो काम क्या था दोस्तों? कुछ करने का आदेश था और कुछ ना करने का आदेश था। तो जब भी कोई भी रसूल नबी लोगों को हक़ की दावत देते थे, यानी कुछ अल्लाह का करने का आदेश है, जो अल्लाह करने का हुक्म देता है, नेक अमल करो, जिक्र करो, सदका दो, ज़कात दो और अल्लाह के सामने सजदा करो और लोगों के साथ अच्छा मामला करो। ये सारे हुक्म जो इस्लाम की विधान पर अल्लाह का फरमान है, वो सब बताते थे। लेकिन जो ना करने की अल्लाह की हुक्म है, जैसे सूद पे कारोबार ना करो, बेहयापना ना करो, अदब करो, पर्दा करो और जो तुम्हारा कमाई का हराम तरीका है वो बंद करो। ये सारे जो अल्लाह का ना करने का आदेश है, ये बात जब भी कोई रसूल, कोई नबी अपने कौम को बताते थे, तभी वो सारे कौम जो है उस दौर की रसूल की दुश्मन बन जाते थे। ठीक है, आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। जब कोई नेक अल्लाह का बंदा अपने किसी को, अपने मोहल्ला वालों को या फिर अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने दोस्तों को या फिर किसी भी इंसान को, उसको अच्छी बातें सुनाओ, नमाज़ पढ़ो, तुम्हारा काम अच्छा है, तुम पैसे वाले हो, उस पैसों को कुछ गरीबों में जो मोहताज है उनमें कुछ दान करो। और करते भी है, बहुत सारे मुसलमान लोग भी करते हैं और गैर कौम लोग जो है, जो गैर मुस्लिम है हमारे समाज में, हमारे हिंदू भाइयों की समाज में, जो अल्लाह को नहीं जानते, जो अल्लाह को नहीं मानते, वो लोग भी बहुत सारे नेक अमल करते हैं, जो
کرنے کا اللہ کا آدیش ہے، اللہ کا حکم ہے اسلام پر۔ نیک عمل، نیک کام، اچھے کام بہت غیر قوم لوگ جو ہے، غیر مسلم لوگ ہیں، وہ سارے کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے طریقے میں کرتے ہیں، اسلام کے طریقے میں نہیں کرتے، کسی رسول پر وہ ایمان نہیں رکھتے۔ جی، آج کے لیے، ہر انسان کے لیے، آج کے دور میں ہمارے نبی، آخری نبی آنے کے بعد جب ان کو نبوت ملی، جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم آخری نبی ہے، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت آنے سے پہلے تک وہی سارے کائنات کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، سارے سرشٹی جگت کے لیے وہ نبی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی اطاعت کرنا ہر انسان کا فرض بنتا ہے۔ جو ان کی اطاعت کرے گا ان کے لیے جنت ہے، جو ان کی نافرمانی کرے گا، جو ان کی سنت پر نہیں چلے گا، جو اس کی سنت کو انکار کر کے اپنی منمانی کرے گا، اس کے لیے جہنم ہے، سزا ہے۔ تو میرے دوست، ہر دور میں ہر نبی آ کے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، بھولا بھٹکا بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی۔ کچھ مان گئے، کچھ اکڑ گئے۔ ماننے والے کے لیے جنت کی دوار کھل گئے، جو نافرمان ہے، نہ ماننے والے کے لیے جہنم کی دوار کھل گئے۔ جو ماننے والے ہیں ان کے لیے کامیابی کا اعلان ہو گیا، جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے ناکامی کا اعلان ہو گیا۔ تو آج بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دور میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے وہاں کی جو کعبہ مطلب مکہ کی لوگوں کو جب، یا پھر کسی بھی جگہ کی لوگوں کو، کیونکہ وہ عالمی نبی ہے، مکہ کی لوگوں کو جب دین اسلام کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے، کچھ مانا کچھ نہ مانا، لیکن جب جو نہیں ماننے والے تھے، جو منمانی کر رہے تھے، ان کو جب اس کی غلطیوں کو بتایا، ان کی غلطیوں پر جب ان کو سمجھایا کہ تمہارا یہ کام غلط ہے، تم ایسے زندگی گزر بسر کرتے ہو، ان کی جو کام تھا، جو نافرمان تھے، ان کی جو زندگی گزارنے کا سارا طریقہ تھا، سسٹم تھا، رنگ ریلیاں، موج مستی، شراب پینا اور سارے جو گندا کام جو اللہ کو ناپسند ہے، وہ کام جب وہ لوگ کر رہے تھے، جب اس کے خلاف، ان کی غلط کام کے خلاف بولا، غلط کو غلط کہا، اس کی غلط کو جب غلط کہا، تو وہ لوگ جو ہے سارے عام کھلے عام ہمارے رسول کا دشمن بن گیا، ہمارے رسول کو ہتیا کرنے کی بھی کوشش کی، جی، اور بہت سارے طریقوں سے جلیل کرنے کی بھی کوشش کی، جو پہلے دور میں بھی کئی نبی رسولوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ اور اس کام کو چھوڑ کر کے، اس کام سے جو بھی نبی، اللہ کا نبی بھاگنے کی کوشش کی، ان کو بہت سزا بھی ہوئی ہے، سزا بھی ملی ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ میں مچھلی نے نگل لیا تھا، کیوں؟ تو وہ اپنا کام چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، امت کے ڈر سے، قوم کے ڈر سے۔ جیسے زکریا علیہ السلام کو چیرا گیا، جی، قراتوں سے، ان کی قوم نے چرائی کی تھی۔ ایسے بہت سارے نبی رسولوں کو بری طرح سے پیٹا گیا، مارا گیا، جی، قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح ہمارے نبی پر بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے مشکلیں آئی تھی۔ سارے نبیوں کا مشکل، دکھ درد ایک طرف، اور ہماری نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھ درد ایک طرف۔ تو میرے دوست، آج ہم امت محمدی ہے، نبی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ہمارے لیے بھی یہی کام ہے۔ آج کے دور میں بھی کوئی بھی امت، اللہ کا نیک فرمانبردار بندی، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار امت، جو بھی آج کے دور میں اس کام کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو بھی لوگوں کی غلط کو غلط بتا رہا ہے، تو وہ دشمن ہو رہا ہے۔ تو میرے دوست، جو بھی ہو دنیا میں، جو ظالم ہے وہ تو ظلم کرتا رہے گا، اس کا سوچ ہی گندا ہے، ظلم کرنے کا سوچ ہے۔ تو جو نیک اللہ کا بندہ ہوگا، جو اللہ کا فرمانبردار بندہ بندی ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار، امت کا غم اٹھانے والا جو شخص نیک امت ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اس کے بھی ساتھ اللہ کا اسی طرح مدد ہے جیسے نبی اور رسولوں کے ساتھ اللہ کا مدد ہوا کرتا تھا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کی کام کو پورا کرے گا، دین اسلام کو پھیلانے میں، دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانے میں، جو اللہ کی حکم کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا، اپنی زندگی کو کھپا دے گا، اللہ کا مدد پوری طرح سے اللہ ان کی مدد کرے گا۔ بھلا وہ تھوڑی دکھ درد میں پھنسے گا، تھوڑی مشکل دور میں گزرے گا، لیکن اللہ اس کا ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں مدد فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے دوستو۔ آج کی دور میں کچھ ایسا ہی ہے، ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں، اس کے خلاف، ظلم کے خلاف بولو گے تو تمہارے اوپر کتنی مصیبتیں آئیں گی۔ تو اللہ کے لیے صبر کرو، اللہ کی مدد مانگتے رہو دوستو۔ السلام علیکم۔